بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی ہماری تفسیر چل رہی ہے. 4 رکوع مکمل ہو گئے، یہ 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے. آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے کا جو حصہ ہے سورہ بقرہ کا، اس میں جو بڑی بڑی باتیں پوائنٹ کے طور پر آپ کو گنائی گئی تھی، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں وغیرہ کی کچھ خرابیاں ہیں، ان کی کچھ بیماریاں ہیں، وہ اللہ نے ذکر کی، اور اللہ نے ان پر اپنے جو انعامات کیے ہیں وہ بھی ذکر کیے. یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے لمبا، تقریباً 139ویں آیت ہے، یہاں سے لے کر 123 تک تقریباً ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. بنی اسرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام، دوسرا نام اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں. حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اللہ نے تقریباً 4000 انبیاء بھیجے ہیں. کتنے بھیجے ہیں؟ 4000. یہ جو یہودی ہے، یہ یہودی حضرت یعقوب کے اسی سلسلے، اسی خاندان میں آتے ہیں، اور اکثر عیسائی بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ خاص طور سے یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر کے اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں، اور ان انعامات کے مقابلے میں انہوں نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہے وہ بھی یاد دلا رہے ہیں، اور انہیں جو ہے اپنی طرف بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں؟ اصل بات یہ تھی کہ مدینہ المنورہ میں اور اس کے ارد گرد جو ہے یہودی بہت رہتے تھے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اس کے بعد حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو مارکیٹ میں جب کوئی چیز نہیں آتی ہے تو لوگ اس کے جو جاننے والے ہیں انہی سے رجوع کرتے ہیں، انہی سے پوچھیں گے نا بھائی کیا ہے یہ چیز، صحیح ہے یا غلط. مکہ والے تو بیچارے بت پرست تھے، لیکن ان پڑھ تھے، جاہل تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کے سامنے اپنی دعوت رکھی، تو لوگ کنفرم کرنے کے لیے یہودیوں کے پاس آتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے یہ بات. اور پھر ان کا جو رد عمل ہوگا، بہیو ہوگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کو دیکھ کر لوگ کسوٹی بنائیں گے کہ یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ تو پہلے زمانے کی آسمانی کتابوں کو جانتے ہیں. اگر یہ نہیں مانتے اس کا مطلب دال میں کچھ ڈالا ہے. تو گویا کہ یہودیوں کے نہ ماننے کی وجہ سے اسلام کا راستہ رکا ہوا تھا، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہم لوگ تو ان پڑھ ہیں، جانتے نہیں ہیں، یہ یہودی تو عالم ہیں، پہلے زمانے میں جو آسمانی مذہب رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں جو انبیاء بھیجے ہیں اللہ نے، وہ تو انہی کے خاندان میں ہیں. لہذا ان سے پوچھتے ہیں، ان کا بہیو دیکھتے ہیں. اگر یہ لوگ اگر اسلام کو کیا کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں صحیح چیز آئی ہے اور لینے کی چیز ہے. اس لیے گویا کہ ان کا مارکیٹ میں بھروسہ بنا ہوا تھا. کیا بنا ہوا تھا؟ اور یہ جو مدینہ آئے تھے، ان کا آنے کی وجہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. قوم تبع میں جو بادشاہ تھا، وہ جب اپنے سفر میں گزر رہا تھا، جب مدینہ کے قریب سے گزرے تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں
ان کی کتابوں میں اتنی کھول کھول کر بیان کر دی ہے کہ ان نشانیوں کی روشنی میں اگر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا چاہیں تو ایسے پہچان سکتے ہیں جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. نہیں سمجھے کیسے؟ باپ اپنے بیٹے کو پہچان سکتا ہے اور اس کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ یہ اپنا ہی بیٹا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں لکھ کر رکھی بتائیے. اس لیے قرآن نے کہا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے سگے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے. تو انہوں نے جب مدینہ کا علاقہ دیکھا تو ان نشانیوں کی بنیاد پر انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آخری نبی آئیں گے. اور اس بادشاہ کے ساتھ جو یہودی تھے عالم، انہوں نے کہا کہ ہم اب واپس وطن آنے والے نہیں ہیں، ہمیں یہاں اتارو، ہم یہاں انتظار کریں گے ان کا. اور وہ اتر گئے. اور اس بادشاہ نے بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت دیکھیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے لوگ حضور پر ایمان لائیں. کئی چند لوگ ایسے ہیں جو حضور کے آنے سے پہلے ایمان، ان میں وہ بادشاہ بھی تھا. اس نے کہا اچھا یہ وہ جگہ ہے. اور ان یہودیوں سے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فضیلت سنی اور امت کی فضیلت سنی تو اس نے خط لکھ کر دیا. اور یہ خط آگے چل کر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خاندان میں آیا کہ میں حضور پر ایمان لاتا ہوں. اور یہ خط انہوں نے وصیت کر دی کہ آپ کے خاندان کے بعد جو ہے آگے تک چلایا جاتا رہے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور میرا خط وہاں تک پہنچ جائے. تو یہودی تو ٹھہرے ہی تھے کس لیے؟ حضور کے لیے مدینے. اب جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آئی تو لوگوں نے ان سے رجوع کیا، اس لیے کہ مارکیٹ میں ان کا وزن تھا دین کی باتوں کے جاننے کے سلسلے. اب اگر قرآن کریم ان کی بدماشی نہیں بتائے گا تو اسلام کا راستہ کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا. تو قرآن کریم نے بیلنس بنایا. قرآن نے کہا کہ دیکھو تم وہ قوم جن پر ہم نے ایسے 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 انعامات کر رکھے ہیں اور اس کے مقابلے میں تم ایسی ایسی غلطیاں کر چکے ہو. تمہارے خاندان میں اتنے بڑے بڑے نبی ہم بھیج چکے ہیں، بہت سے نبیوں کو تم قتل کر چکے ہو. لہذا پچھلی عزت اور شرافت اور نعمت جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے اس کا تقاضا ہے کہ تم واپس کیا کرو؟ ہماری بات کو فالو کرو اور اپنے انعام کرنے والے رب کی عبادت کرو اور جو نبی آئے ان کے اوپر کیا کرو؟ ایمان کرو. یہ ان کو ترغیب دی. ساتھ میں بتایا بھی قرآن کے لوگ کتنے بدماش ہیں اور ان کی کیا کیا گڑبڑیاں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں حکم کے انداز میں ان کو ذکر کی تاکہ مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ صرف یہ نیلے عالم ہیں، ان کے پاس ابھی حق ان کے ساتھ ہاتھ میں نہیں ہے، یہ بدماشی بھی کر سکتے ہیں. ان کی بات کو تم جو ہے حق کی کسوٹی مت بناؤ. ارے بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے اب اللہ تعالیٰ ایک لمبا سلسلہ چلائیں گے. آج کا جو رکوع ہے اس میں 7 آیتوں میں سے 3 آیتوں میں ان کو ایمان کی دعوت دی ہے. کس کی؟ 4 آیتوں میں ان کو اچھے اعمال کرنے کا جو ہے ترغیب دی ہے کہ اچھے اعمال کرو، ایمان لے آؤ. یہ بات ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان کا تذکرہ اس لیے کرنا ہے تاکہ لوگ جو ان کو حق کی کسوٹی سمجھ رہے تھے پتہ لگ جائے کہ لوگ بھی کیا ہے، یا تو سدھر جائے اور کیا کر لے؟ ایمان لے آئے، یا پھر یہ کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ لوگ حق بات نہیں ہے، ان کی بات ماننے کی ضرورت. ان کی بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے اب اس کا تذکرہ لمبا چڑھے گا. ان میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل. اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، اللہ کی عبادت کرنے والے. یہ قرآن کی سائیکولوجی ہے، نفسیات ہے کہ قرآن کریم بندوں کو اس طرح مخاطب کرتا ہے کہ کام کرنے کی اویرنیس ان کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے الفاظ کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ الفاظ کے ذریعے ان کے اندر آمادگی پیدا ہو جائے بھائی کام کرنے کا. ان کو اللہ عبادت کا حکم دینے جا رہے ہیں. کس کا دینے جا رہے ہیں؟ عبادت کا. یہ کہنے جا رہے ہیں کہ میری عبادت کرو. تو جو لفظ چوائس کیا ہے نا اللہ نے وہ بنی اسرائیل کا لیا کہ یعقوب کے بیٹے بھی تو کہہ سکتے تھے. کیا کہہ سکتے تھے؟ یعقوب کے بیٹے. حضرت یعقوب کا وہ والا نام استعمال نہیں کیا، حالانکہ وہ مشہور تھا. اس کے مقابلے میں کون سا لفظ استعمال کیا؟ اسرائیل. ان کا جو دوسرا نام تھا وہ لیا اور کہا کہ یہ اسرائیل کے بیٹے. کیا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا ہمارے بندے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے اور ہمارے احکام کو فالو کرتے تھے،
لہذا ہمارے احکام کو فالو کرنا یہ تمہارا خاندانی کام ہے. تم اتنے گئے گزرے ہو کہ اپنے خاندانی رسم اور رواج کو بھی پورا نہیں کر پا رہے. نہیں سمجھ رہا؟ تو جب ان الفاظ کے ساتھ یہ بات ان کے کانوں میں پڑے گی تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، ہم اپنے خاندان کی جو شرافت تھی اور جو اس کا بڑا مقام تھا اس سے ہٹ گئے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے اسرائیل کے بیٹوں، یعنی اس کے بیٹے جنہوں نے ہماری عبادت کر رکھی ہے، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو کیا یاد کرو، یاد کرو. جسے قرآن کریم میں 15ویں پارے میں اللہ خطاب کرتے ہیں کافروں کو تو کہتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. یہ ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی پر کیا کیا تھا، سوار کیا تھا. تم سنو کہ حضرت نوح عبد شکور تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. اور شکر سب سے بڑا یہ ہے کہ جس رب نے پیدا کیا اس پر ایمان ہو. تو جس کے طفیل میں تم لوگ آج زندہ ہو جی، وہ تو ہماری عبادت گزار تھے، تو کیا وجہ ہے کہ تم عبادت کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو یہ قرآن کا ایک عجیب و غریب انداز ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے ان کو اسی الفاظ سے بلایا اور کہا کہ یہ اسرائیل کی اولاد اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو کیا کرو، یاد کرو. ان پر کیا نعمتیں تھیں؟ ان پر نعمتیں بہت ساری تھی اللہ تعالیٰ کی. ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام اور احسان کیا تھا کہ فرعون جو ہے یہ ان کے اولادوں کو کیا کرتا تھا، یذبحون ابناءهم ویستحیی، یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. ان کے اولادوں کو ذبح کرتا تھا، ان کے عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، گھریلو کام کاج کرواتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان کو کیا دی ہے، بولو نا بھائی، نجات. پھر یہ لوگ کہاں گئے، وہ کہ شام گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی ہے اور ان کے لیے خاص وقت میں من و سلوہ نازل کیا ہے. پتھروں سے پانی کے چشمے اللہ نے ان کے لیے کیا کیے ہیں، جاری کیے ہیں. 12 قبیلے 12 چشمے. اللہ کہہ رہے ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو. اور یاد کرنے کا مطلب کیا، یاد کر کے چھوڑ دو، کہہ رہے نہیں، اس کا کوئی رزلٹ ملنا چاہیے. اور ان نعمتوں کے یاد کرنے کا رزلٹ یہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، کہ تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کر رکھا تھا اس وعدے کو پورا کرو. یہ مطلب ہے نعمت یاد کرنے کا. کیا وعدہ تھا وہ؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ ان سے وعدہ لیا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لے رکھا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو گے. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. یہ اللہ نے کچھ شرطیں رکھی تھی کہ دیکھو تم نمازیں ادا کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور جو رسول میں بھیجوں گا ان کے اوپر کیا کرو گے، ایمان لاؤ گے جی، اور عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دو گے، اور میرے راستے میں مال لٹاؤ گے. اس کو اللہ نے قرضے سے تعبیر کیا ہے. تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. تو ان میں ایک سب سے بڑا وعدہ یہ تھا کہ جو رسول ہم بھیجیں گے اس کو تمہیں فالو، بولو نا بھائیو، کرنا پڑے گا. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے، یہ تمہارے اس وعدے کا حصہ ہے. اللہ یاد دلا رہا ہے یہ کیا ہے، اس وعدے کا حصہ ہے. تم نے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ کے رسول آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، ایمان لائیں گے. اب یہ آ چکے ہیں، لہذا وعدے کو کیا کرو، پورا کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وعدہ پورا کرو. تم کیا ہوگا، اوفی بعہدی، تم اپنا وعدہ پورا کرو گے، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. مطلب یہ کہ آج تک کے گناہ تمہارے معاف کر دوں گا اور تمہیں کہاں بھیج دوں گا، جنت میں بھیج دوں گا. تو گویا کہ ان کو ایک طرح کا یہ سائلنٹ جو ہے پیغام بھی پہنچ رہا ہے کہ ابھی تم وعدہ پورا نہیں کر رہے ہو، تمہیں جنت ملنے والی نہیں ہے، ابھی تم حق کے راستے پر نہیں ہو. اوفی بعہدکم. اب قرآن کہہ رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کہہ رہا ہے مجھ ہی سے ڈرو. اصل مسئلہ کیا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ لوگ سب کچھ جانتے تھے لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کو ڈر تھا کہ ہماری مذہب کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے معتقد نہیں رہا. آدمی عالم ہوتا ہے تو اس کا ایک جو ہے سرکل ہوتا ہے، وہاں تک اس کی بات پہنچ رہی ہوتی ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ بندہ جو ہے اس مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرے گا، یہودیت کو چھوڑ کر اب کیا کرے گا، اسلام اختیار کرے گا جی، تو اس کا جو سرکل ہے وہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا. لوگ پھر کہاں سلامی ماریں گے، پھر کہاں سے ہدیے آئیں گے، اور لوگ کہاں سے نذرانے پیش کریں گے، کہیں گے یہ تو مرتد ہو گیا اپنے مذہب کے اعتبار سے. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے مت ڈرو، یہ اپنے جو تمہارے حلقے کے لوگ ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، حق یہ کہ تم مجھے سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہم اسلام کے بارے میں بتا دیں گے کہ یہ کون سا ہے، سچا مذہب ہے، اعلان کر دیں گے، پرسنل میں تو کہتے تھے لوگوں کو آگے آئے گا کہ یہ سچا ہے، لیکن جو اپنی بنا کے رکھی تو اس میں اس کو فالو کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے مت ڈرو، ڈرنے کی ضرورت کس سے ہے؟ مجھ سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نفع نقصے کا مالک اللہ ہے، یہ لوگ نہیں ہے، اللہ یہ کہ اب یہاں یہ بات سمجھیں کہ ہم لوگ بھی اپنے حلقے میں کبھی حق بات آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یا اپنے حلقے والے کیا کہیں گے، سماج والے کیا کہیں گے، اور چھوڑ دیں رسم و رواج چھوڑو کہ میں چھوڑ دوں گا، باجا نہیں بجے گا تو لوگ میرا باجا بجا دیں گے، اور وہ فرشتے باجا بجائیں گے، اس کی فکر نہیں ہے، وہاں سما جائے گا قبر میں کونے میں، کان پکڑا کر ماریں گے، پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، زمانے میں مومن کی دوستی اللہ کے احکام کی بنیاد پر ہوگی، زمانے میں مومن کی دشمنی اللہ کے احکام کے بنیاد پر ہوگی۔ خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے محلے میں آدمی کو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہنا چاہیے کہ جو اللہ کے احکام کو فالو کرے گا اس کے ساتھ میری دوستی ہے، اور جو اللہ کے احکام کو توڑے گا اس کے ساتھ میری دوستی نہیں ہو سکتی۔ زمانہ لاکھ برا کہنے ہم لوگوں کو اپنی شریعت کو چھوڑنے والے بولو نے نہیں ہے، تو بولو کہ یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ نہیں ہے کہ اسلام کے ریتی رواج کو لیں گے یا سماج کے؟ جی سماج بڑا ہے یا سماج کو پیدا کرنے والا بڑا ہے؟ جی تو فالو کس کو کرنا چاہیے؟ پیدا کرنے والا، یعنی اللہ کو فالو کرنا چاہیے، سماج کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو دماغ کر لو بھائی، اور ان باتوں کو سدھارنے کے لیے جو ہے نا پکا کلیجہ چاہیے، اپنوں کی بھی سننی پڑتی ہے، گھر میں بیوی کی بھی سننی پڑتی ہے، لیکن کرنے کا وہی جو شریعت نے بتایا، لیکن حکمت کے ساتھ، جنات بن کر نہیں۔ کیسے؟ حکمت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انہیں واپس دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اوپر کہا تھا میرا عہد پورا کرو، اس کا مطلب ہی کیا تھا؟ ایمان لاؤ۔ اب اللہ واپس ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ۔ سوال ہوگا کہ وہ لوگ تو وہاں رکے ہی کیوں تھے؟ ایمان کے لیے تو رکے تھے مدینے میں، پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ اصل مسئلہ ہے نا، دل کی بیماریاں کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بڑی بڑی خیر سے آدمی کو محروم کر دیتی ہے۔ کیا بولو نا، دل کی بیماریاں کچھ ایسی ہوتی ہے نا کہ آدمی کو بڑی بڑی خیر سے محروم کر، باڈی میں اگر کینسر ہو جائے تو بہت بڑی آدمی کی تکلیف ہو جاتی ہے نہیں؟ دل میں بھی کچھ کینسر ہوتے ہیں روحانی، ان میں سے ایک ہے حسد۔ کیا ہے؟ حسد۔ یہ باطن کا کینسر ہے، آدمی کو پوری طرح کیا کر دیتا ہے؟ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہودی آئے تھے تو اسی لیے کہ ہم کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے، اور انتظار میں کس کے تھے؟ حضور کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ جس خاندان میں اب تک نبی آ رہے تھے اللہ نے اس کی دوسری شاخ میں نبی بھیج دیا۔ اب تک آ رہے تھے حضرت اسحاق کی اولاد میں، اب بھیجا اللہ نے کس کی؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں۔ تو آ گئی بیچ میں ناک، کیا آ گئی؟ یہ ناک بہت ٹیڑھے کام کرواتی ہے آدمی سے، تو یہ ناک آ گئی تو حسدا من عند انفسہم، قرآن نے کہا کہ ان کے حسد کے مارے یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پورا پہچان لیا کہ وہ یہ نبی ہیں جس کے لیے ہم سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور انہی کے انتظار میں تھے، لیکن جب پتہ لگا کہ یہ تو ہمارے خاندان میں نہیں آئے، یہ تو عربوں کے خاندان میں یعنی حضرت اسماعیل کے خاندان میں آ گئے، بس اس بات کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، جلتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ جیسے کہ ہماری خاندانی روایت چلی آ رہی تھی، یہاں کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے ناشکریہ بھی تو اتنی کی تھی جی، کتنے ہزار انبیاء کہے میں نے؟ 4000 انبیاء، ان میں کئی انبیاء کو ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے۔ تقریباً یہی سرزمین ہماری مسجد اقصیٰ والی، وہی تقریباً 40 انبیاء کی قبریں ہیں جنہیں انہوں نے شہید کیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ یہ اتنی بدماش قوم ہے، اگر آج کسی کو قتل کر رہی ہے تو آدمی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، ان کا تو کردار ہی یہ رہا ہے ہمیشہ، نبیوں تک کو ان لوگوں نے بخشا نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ نے کہا ان پر ہمارا غضب ہے۔ کیا ہے؟ غضب ہے، ماری گھمائی ہے اللہ نے، اس کی تاریخ پڑھو۔ بہرحال ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ قرآن نے کہا کہ ایمان لاؤ،
اور اس کی دو وجہ بھی ہے. کہہ رہے مصدقا لما معکم، بھائی تمہیں کہاں تمہارے دھرم سے ہم پھرا رہے ہیں، کہاں ہم تمہاری جو ہے اصل جو مانیتا تھی اس سے ہٹا رہے ہیں. تمہارے پاس جو توریت ہے، تمہارے پاس جو انجیل ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ سچی ہے. کیا ہے؟ بولو نا، سچی ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو مانیتا تھی وہی مانیتا اس میں ہے. پھر کون سی تمہیں چیز جو ہے چینج کرنی ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو جی. لہذا یہ بات سمجھو کہ قرآن کریم توریت اور انجیل اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کی تصدیق کرتا ہے. کس معنی میں؟ کہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن بعد میں جو لوگوں نے کیا کر رکھی ہے، اس میں گڑبڑ کر رکھی ہے، اپنی طرف سے چیز ڈالی ہے، تو وہ تو بہرحال انسان کی ہے، تو اس کی تصدیق اس میں آتی نہیں ہے. وہ انسان کے کباڑ ہیں، وہ سائڈ پہ رہ جائیں گے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایمان لاؤ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ توریت سچی تھی. یہ قرآن کہتا ہے کہ انجیل سچی تھی. اور دوسرا یہ کہ توریت اور انجیل میں جہاں دوسری باتیں تھیں وہاں یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. کیا ہے؟ آنے والے ہیں. تو تمہارے توریت میں جو باتیں تھیں وہ قرآن جو ہے اس کو سچا کر کے دکھا رہا ہے. حضور کی وہ بشارتیں تمہیں سنا رہا ہے. پھر تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو جی؟ تو ایمان لانا چاہیے. تو اسی طرح دیکھو یہ گھر واپسی کا مسئلہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں گھر واپسی کرو. بھائی گھر واپسی قرآن سے ہوگی. کس سے ہوگی؟ کائنات کا اصل دھرم ہمیشہ سے اسلام رہا ہے. کیا رہا ہے؟ اسلام کے علاوہ کوئی دھرم کائنات کا نہیں رہا ہے. لہٰذا اب جو ہے فیصلہ کرنا ہے آپ کو کہ کون سی کتاب سچی ہے. سب سے محفوظ کتاب اس کائنات میں بھی کون سی؟ قرآن ہے. ہر دھرم کی کتاب کو لاؤ اور یہاں پیش کرو. جو باتیں اس کی قرآن سے میچ ہوتی ہے سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے؟ سچی ہے. اور جو باتیں اس سے میچ نہیں ہوتی ہے مطلب یہ کہ تمہیں گھر واپسی کرنے کی ضرورت ہے. انسان اس میں کیا کر دی؟ انسانوں نے چینجنگ کی ہے. تمہیں واپس آنا پڑے گا اصل پروڈکٹ کی طرف، قرآن کی طرف. اور قرآن بتائے گا یہ بات سچی ہے اور یہ بات غلط ہے. لہٰذا ہندوؤں کی بہت ساری یہ وید ہے، اس کی بہت ساری باتیں قرآن سے میچ آتی ہے اور بہت ساری باتیں میچ نہیں. جو کھاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولو نا سچی، اور جو نہیں کھاتی ہے وہ غلط ہے. ان کو کہاں گھر واپسی کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو مارکیٹ میں ایک ہی دین چلتا ہے. کون سا؟ اسلام. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام حضور کے زمانے سے شروع ہوا. نعوذ باللہ. نہیں بھائی، میں بار بار بتا چکا ہوں کہ مذہب میں کتنی چیزیں ہیں؟ دو، ایک دین اور ایک شریعت. دین ہمیشہ سے کائنات میں کون سا رہا ہے؟ برحق اسلام. کون سا رہا ہے؟ اسلام. اور شریعت یہ زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. دین کا مطلب ہے تمہاری مانیتائیں. کیا؟ کبھی کسی رسول نے شرک کی دعوت نہیں دی ہے، کبھی کسی رسول نے آخرت کا انکار، کبھی کسی رسول نے قبر کے عذاب کا انکار نہیں کیا ہے. سب نے وعدے کیے ہیں. ہر رسول نے جنت اور جہنم کے، اللہ کے عذاب کے اور اللہ کی نعمتوں کی تذکرے کی ہیں. لہذا مارکیٹ میں دین ہمیشہ کون سا رہا ہے؟ اسلام. اور شریعت میں لوگوں کی حالت اور لوگوں کی کیپیسٹی اور لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے اللہ چینجنگ بولو نے کرتے رہتے ہیں. وہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں. لہذا اللہ کہہ رہے ہیں مصدقا لما معکم، تمہارے ساتھ جو کتاب ہے اس کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، تم سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے مت بنو. یہودیوں سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کون کافر ہو چکا ہے؟ مکہ کے مشرک کافر ہو چکے ہیں. پھر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ڈائریکٹ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہی سب سے پہلے انکار کرو. مطلب یہ ہے کہ تم انکار کرو گے تو تمہارا مارکیٹ میں کیا ہے؟ اعتبار ہے، تمہاری ویلیو ہے. تمہیں دیکھ کر ہزاروں لوگ کیا ہوں گے؟ اسلام کا انکار کریں گے، یہ سمجھ کر کہ یہ تو دھارمک باتیں جانتے ہیں. اب یہی پنڈت جی منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب اسلام غلط ہے. لہذا تمہاری وجہ سے 50 دوسرے بندے رک جائیں گے تو ان کا گناہ بھی تمہارے سر پر آئے گا. تو تمہارے پیچھے مارکیٹ میں جتنے انکار کرنے والے پیدا ہوں گے ان میں سب سے پہلے تمہاری وجہ سے پیچھے والے انکار کر رہے ہیں. لہذا اسی آیت سے معلوم ہوا کہ ان کی وجہ سے جتنے لوگ کیا ہوئے ہیں؟ کافر ہوئے. کہ بھائی یہودی تو آخرت کی کتاب کو جانتے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب اسلام صحیح نہیں ہے، اپنے کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب پیچھے جتنے گمراہ ہوں گے ان کا گناہ یہودیوں کو ملے گا قیامت تک کے لیے. اس لیے قرآن نے کہا ولا تکونوا اول کافر بہ. اب یہاں پر ہمیں ایک چیز سیکھنے ملی کہ جو آدمی جانتے بوجھتے حق بات کو چھپائے گا اور اس کے پیچھے جتنی گمراہی پھیلے گی اس کا گناہ بھی اس کے اوپر بولو نے آئے گا.
اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی اصول کے طور پر، رولز کے طور پر، کہ حق بات کو آدمی پھیلائے گا تو اس کی وجہ سے جتنے لوگ نیکی کا کام کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا. اسی طرح بری بات کو آدمی پھیلائے گا تو اس کے پیچھے اس کی وجہ سے جتنے لوگ کیا کریں گے، گناہ کریں گے، اس سب کا ثواب اس کو ملے گا. ایگزامپل اپنے نوجوان کے اعتبار سے ایگزامپل، ایک آدمی نے گروپ بنایا فرینڈ سرکل، اس میں سب سے پہلے ایک آدمی نے گالی سے آغاز کیا، تیری تو کائیں گالا تو، یوں کر کے شروع ہو گئی. اب اس کے اوپر دوسرا 2 گالی بڑھا کر بول رہا ہے، پھر تیسرا بول رہا ہے، چوتھا بول رہا ہے. ایسی آن کس نے کی ہے گالی کی؟ پہلے والے. پیچھے تک جتنے گالی بولیں گے اور ماحول بنے گا سب کا گناہ اسی کو ملے گا. اور سب سے بڑا گناہ ملے گا گروپ ایڈمن. کس کو ملے گا؟ گروپ ایڈمن کو. بھائی تو نے گروپ باقی کیوں رکھا؟ ہماری دوستی اور دشمنی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، لہٰذا گروپ کو ڈیلیٹ مارو، نکالو، جو گالی بولتا ہے اس کو بتا دو. نہیں سمجھے؟ اسی طرح وہ گروپس ہیں کہ جس میں گانے بھیجے جا رہے ہیں، جس میں ایسی چیزیں بھیجی جا رہی ہیں جو گندی ہے، یا ایسی چیزیں ہیں کہ جو فلمی ہیں. بھائی جو گروپ ایڈمن ہے اس کو گناہ ملے گا کہ اس کی وجہ سے یہ چیزیں آگے فارورڈ بولو نا ہو رہی ہے. تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کریم کی اور احادیث کی بہت ساری تعلیمات کے مطابق یہ رولز ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو نیکی کا ذریعہ بنتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، الدال علی الخیر کا فاعل ہے. اور جو گناہ کا سبب بنتا ہے اس کے اوپر پیچھے کرنے والے تمام گنہگاروں کا گناہ بھی آئے گا. سب سے پہلے کائنات میں قتل کس نے کیا؟ حضرت آدم کے بیٹے نے، حابیل نے. اب حدیث میں آتا ہے قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کے گناہ اس کے اوپر بولو نے جائیں گے. تو یہ کوئی سستی چیز بولو نے بھائی نہیں. ہم کچھ بھلا نہیں کر سکتے تو برا بھی تو نہ کریں. اس لیے حدیث میں دعائیں سکھائی گئی، اللہم اجعلنی مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ اللہ مجھے خیر کا ذریعہ بنا دے اور مجھے شر کے بند ہونے کا ذریعہ بنا دے. ایک عورت تھی، ایک عالم صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب میں خواب میں بار بار دیکھتی ہوں کہ اس کی قبر پر لوگ آتے ہیں اور پیشاب کرتے جاتے ہیں. اب میں بہت پریشان ہوں کہ آتے ہیں پیشاب کرتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں. کہا کہ اس کا کوئی گناہ ایسا معلوم ہے کہ جو آپ کو لگتا ہو کہ سنگین ہے؟ کہا کہ ہاں اس کا ایک گناہ تھا، اس نے گندی ویب سائٹ بنائی تھی. کیا بنائی تھی؟ گندی فلموں کی ویب سائٹ بنائی تھی. بعد میں اس سے وہ بند نہیں ہو پائی، اسی طرح وہ دنیا سے گیا. کہا کہ جتنے لوگ وہ ویب سائٹ پر کیا کر رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں اور گناہ دیکھ رہے ہیں، اسی کو آپ کے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ اس کے قبر پر آ کر کیا کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں. ان سب کا وبال اس کے اوپر ہے. لوگ زندگی میں گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے ریلیٹڈ کو گناہ سے روکتے نہیں، اور بعد میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو علماء سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ کوئی شکل نکل جائے معافی کی. بھائی دنیا ہی میں تمہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے تھا. ابھی قریب کی بات ہے، ایک صاحب کا فون ہے، رشتہ دار کا انتقال ہو گیا. اب پوچھ رہے ہیں انہوں نے لون لے رکھی تھی، اب اس کا گناہ ان کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لون جو ہے اپلائی ہو چکی ہے. میں نے کہا ہوگا، تو شریعت اتنی معمولی چیز تھوڑی. اب ہم یہاں کہیں نہیں ہوگا ان کا دل رکھنے کے لیے، کل کو 10 لوگ کرتے پھریں گے. میں نے کہا ہوگا. بولے کیسے ہوگا ہمارا بھائی یہ وہ. میں کہا سب جگہ اپنی جگہ پر، جب زندہ تھے تب فکر کرنے کی ضرورت. تب خاندان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ قرضہ دیں ان کو. جب خاندان کی ضرورت نہیں تھی کہ بھائی اپنے آدمی کو گناہ سے بچائے. اس لیے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بھائی اپنے پیسوں کو اچھے انداز میں کیا کرو، خرچ کرو اور ضرورت مندوں کو قرضہ دو تاکہ وہ سود نہ لے. تو بہرحال اس بات کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ سے جو ہمیں سیکھنے مل رہا ہے کہ ہم کسی گناہ کا ذریعہ بولو نے نہ بنے. تو بھائی یہ چیز سمجھ میں آ گئی اچھے سے. سماج میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس کو پھیلا کر کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں. اسی طرح جو لوگ اپنے مال کا، اللہ نے بہت مال دیا ہے، وہ لوگ خرچ نہیں کر رہے ہیں، اور مال کی قلت کی وجہ سے سماج میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہے کہ اگر یہ بندہ کوشش کرتا کہ اپنے جیسے 4-5 بندے ملا کر 50 بندے ملا کر مال کی قلت کی وجہ سے جو خرابی کمی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے اس کی کیا کرے، روک تھام کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا تو اس کو گناہ ہوگا. اس لیے کہ بے حیث اور بے شرم آدمی اس نے سمجھ رکھا ہے مال پہلا کا پہلا پورا کا پورا میرا ہے. حالانکہ حضور نے فرمایا ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے سوا بہت سارے حق ہے. بھائی اسلام میں بار بار کہتا ہوں، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اسلام بے شرم سماج اور معاشرے کو پیدا بولو نے نہیں کرتا ہے. بے حیث
اور ایسا سماج کہ جس میں دوسرے کا کوئی احساس نہ ہو، ایسے سماج کو اللہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ وعیدیں ہیں اس کے اوپر۔ لہذا سماج میں مال کی قلت کی وجہ سے اگر کسی غریب کی نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی اور ایسے سماج میں مالدار موجود ہیں کہ جو ان کی شادی کرا دے تو ان کا کچھ بگڑ جانے والا نہیں ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ کل کو اٹھ کر یہ لڑکیاں زنا کرے گی، یہ لڑکیاں کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی تو کیا سمجھتے ہیں کہ سماج کے لیول سے کسی کی ذمہ داری نہیں آئی؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بہت سارا اسلامی سسٹم ہے جس کو ہم نے بند کر کے رکھا ہے، بس 4 تسبیح پڑھ لی، 4 رکعت نماز پڑھ لی، ہم سمجھ گئے مسلمان بن گئے، اور سماج میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اعتبار سے آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا سورسز دیے ہیں، کیا ذرائع اور وسائل دیے ہیں، میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ دو بول کر کوئی اچھا سسٹم تو سماج میں لا سکتے کہ نہیں لا سکتے؟ اپنے پاس نہیں ہے، کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ بھی تو سکتے کہ نہیں کہ بھائی تیرے پاس کیپیسٹی ہے، تو کر سکتا ہے، بھائی کر لے۔ اتنا تو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اپنے لیے نہیں مانگ سکتے، اشارے سے کسی غریب کا گھر تو بتا سکتے ہیں نا کہ بھائی اس گھر میں ضرورتیں پوری کر دے۔ جی ضرورتیں پھر اپنا راستہ بناتی ہیں، چاہے پھر وہ ناجائز طریقے سے پوری ہو جائے۔ اس لیے بھائیو یہ سب چیزیں ہیں، ہم لوگ یہاں سے بیان سننے نہ بیٹھے، اپنے اندر چینجنگ کے لیے بیٹھے۔ تو بھائی یہ کرنے کی چیز ہے کہ نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بس شارٹ میں مت تو بہت لمبا جائے گا یہ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہودیوں سے کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ مطلب یہ کہ تم کافر ہو جاؤ گے تو تمہارے پیچھے لوگ تمہارے اوپر بھروسہ کر کے کافر ہو جائیں گے کہ یہ لوگ آخرت کی باتوں کو جانتے تھے، یہ نہیں لائے تو ہم بھی لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ آگے ان کی بیماریوں کو گنا رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا دنیا کا نفع مت کماؤ۔ یہ یہودی علماء کو سنایا جائے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تورات جانتے تھے، انجیل جانتے تھے۔ اب توریت میں بہت سارے احکام ایسے ہوتے تھے کہ ابھی سماج کا جو عام ماحول ہے اس کے اعتبار سے میچ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر وہ احکام بتائیں گے کہ لوگوں کو بھاری پڑے گا۔ اب کوئی مالدار آ گیا، جی کوئی اور اثر رسوخ والا آدمی آ گیا، پیسے والا آدمی آ گیا، تو توریت کے احکام چینج کر کے بتلاتے تھے، لوگوں کے لیے احکام میں چینجنگ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے لیے احکام میں بولو نے چینجنگ کرتے تھے، احکام کو بدل دیتے تھے یا چھپا دیتے تھے۔ جیسے کہ بہت ساری جگہ پر زنا کا رجم کا حکم ہے وغیرہ ہے، حضور کے زمانے میں بھی پیش آیا واقعہ۔ یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ایسا حکم نہیں ہے، حضور نے فرمایا تمہاری کتاب میں ضرور ہوگا۔ اس نے کتاب کھول کر پڑھنا شروع کیا اور وہاں جگہ پر ہاتھ رکھ لیا، چھپا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ موجود تھے، وہ یہودی عالم تھے پہلے، اب ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہاتھ ہٹا کر جو تم نے چھپایا وہ پڑھ، وہ کیا لکھا ہے۔ اور جب پڑھا تو پکڑا گیا کہ وہی سزا جو اسلام میں، وہی سزا کہاں پر ہے؟ بیت میں۔ تو یہ لوگ ایسا کام کرتے تھے کہ اسلام جو اللہ نے احکام دیے تھے ان میں چینجنگ کرتے تھے، اس کو چھپاتے تھے، اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے، لوگوں کے ہائی ہیلو باقی رہ جائے گی، جی اس وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری بدماشی ہے۔ یہی ساتھ میں دوسرے لوگوں کو پیغام پہنچ رہا ہے، ان کو تو پہنچ ہی رہا ہے، ساتھ میں جو لوگ ان کو حق کی کسوٹی سمجھ رہے تھے نا کہ یہ لوگ جو ہے کیا ہے سچے ہیں، ان تک پیغام پہنچ رہا ہے کہ سچے نہیں ہے، گڑبڑ ہے کھاتا۔ کیسا ہے؟ گڑبڑ کھاتا ہے ان لوگوں کا، اس لیے ان پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، واپس اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھی سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ مجھی سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ کہ یہ تم جو ڈر رہے ہو نا کہ بھائی اگر حق بات ہم بتا دیں گے سماج میں تو لوگ ہدیے نہیں دیں گے، لوگ ہم سے تعلق نہیں رکھیں گے اور ہماری دنیا کے نفع بند ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک میں ہوں، تو مجھے سے ڈرو، اپنے سماج سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سرکل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں ایک بات اور خیر کر سکتے، کئی لوگ ہیں جو معاملات کے مسائل لے کر علماء کے پاس جاتے ہیں کہ مول صاحب میری اسکیم جائز ہے کہ نہیں؟ مول صاحب نے کہا نہیں جائز نہیں ہے، اتنا بول جاتا برا لگ جاتا، ان کو لگتا ہے کہ کوئی مول صاحب جو ہے نا کچھ بول کر کچھ پھونک مار کر اس میں سے کیا کر لے ہمارے لیے حلال کا طریقہ نکالا۔ اب یہ مول صاحب نے کیا دیا ناجائز ہے، اب دوسری جگہ یا دوسرے مفتی صاحب رہ گئے، دوسرے مفتی صاحب کو پوچھے گا، پھر تیسرے کو پوچھے گا، پھر چوتھے کو پوچھے گا۔ جی چاہتے یہ ہے کہ کوئی راستہ نکلے۔ ارے بھائی ان علماء پر قربان جاؤ ان علماء پر کہ انہوں نے حق نہیں چھپایا تم سے، تمہاری دوستی کے لیے اور تمہارے پیسوں کے لیے انہوں نے حق نہیں چھپایا۔ کل کو تم ان کے دوست بن سکتے تھے اگر وہ تمہیں غلط مسئلہ بتا دیتے، لیکن وہ ایک امانت دار ہے،
وہ جانتا ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے وہ تمہیں سچا مسئلہ بتا رہا ہے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم اس کو سر پر بٹھاتے، تم دیکھنا گوارا نہیں کرتے، یہ بدماشی ہے۔ اور تم یہ سوچتے ہو کہ ان کو ہماری ضرورتوں کا احساس نہیں ہے۔ تم سے کوئی آدمی دو سوال کر لے سائڈ میں لے جا کر کے بتاؤ کہ تم آگ کے انگارے پر بیٹھ سکتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں پوائنٹ دیے جائے کہ بھائی اختیار دیا جائے کہ آگ کے انگارے پر بیٹھو اور لون لے لو، تو لے لو گے؟ تب تو نہیں لو گے، تب کہو گے بھائی اتنا نقصان ہو جائے گا، کیوں لے لون ایسے ہی چلا لیں گے ہم کام۔ تو علماء میں اتنا حوصلہ کہاں سے آئے گا کہ جہنم پر بٹھا دے امت کو اور تمہیں جہنم میں ڈھکیل دے دو بات کہہ کر؟ جی اس لیے اللہ کا احسان ماننا چاہیے امت کے اندر، جب تک علماء حق ہے یہ امت جہنم سے بچی رہے۔ اپنے علاقے میں جہاں تک حق بولنے والے علماء ہوں گے وہاں تک اپنی خیریت ہے۔ اپنی مسجدوں میں جہاں تک ایسے علماء ہوں گے جو کہہ سکیں کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے اور امت کو حرام سے روکتے رہیں گے، یہ امت کے دشمن نہیں ہے، یہ امت کو بہت بڑے عذاب سے بچا ہے، بہت بڑے عذاب سے بچا ہے۔ تو بتاؤ یہ علماء ہمارے مددگار ہے یا نہیں ہے؟ جی تمہاری ایسی ضرورت ہے، اس سے ہزاروں گنا ضرورت ہے ان علماء کے دامن میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ نہیں لیتے اپنے لیے، تمہارے لیے کیسے جائز کرا دیں گے؟ تو بھائی یہ چیزیں سیکھنے کی ہے کہ اصل کون سی چیز ہے؟ آخرت ہے۔ وہاں کی کامیابی اور وہاں کی ناکامی کو آپ کسوٹی بنائیے تو دنیا کی سب باتیں آسان لگے گی، اور وہ چیز ہم اپنی نظر سے اگنور کر دیں گے تو دنیا کی ہر چیز ہم کو کیا لگے گی؟ بولو نے حق باتیں بھاری بھاری پڑے گی کہ کیسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ ہے، یہ مدینہ پہنچے۔ اب بادشاہ پہنچے گا مدینہ میں، اس کی شان تھی، تو سب ملنے کے لیے آئے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی تابعی ہے؟ اب تابعی کا مطلب جس نے صحابہ کو دیکھ رکھا ہو۔ اب کوئی بچہ ہے؟ ان کا کہ ایک آدمی ہے، پورے مدینہ میں ایک ہی بچے ہیں، وہ ہیں۔ بولے وہ نہیں آئے؟ بولے نہیں وہ نہیں ہے۔ تو ان کو بلاؤ نا، مجھے ملاقات کرنی ہے۔ بلائے تو آئے۔ بہرحال اس نے شکایت کی کہ میں بادشاہ ہوں اور آپ ملنے کے لیے نہیں آئے۔ تو انہوں نے ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں، مارکیٹ میں پہلی مرتبہ تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تم مجھے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہو، مجھے کیا معلوم، ڈیجیٹل لائف تو تھی نہیں، لہٰذا یہ میرا کوئی قصور نہیں۔ کہ باتیں چلتی رہی، بہت ساری باتیں بادشاہ نے پوچھی، انہوں نے پوچھی۔ اس میں اس نے آخر میں بادشاہ نے ایسا کہا کہ مجھے نصیحت کرو۔ کیا کرو؟ نصیحت۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے معذر رکھو، مطلب یہ ہے کہ میں بھی کڑوی کڑوی سناؤں گا اور تم سے سنی۔ تو کہا نہیں، کوئی اچھی بات مجھے کہہ دو پھر بھی۔ تو انہوں نے صاف صاف کہا، اب پورے بادشاہ کی جاہو جلالی کے ساتھ پورا مجمع بیٹھا ہے ایسے، اور وہ کھڑے ہو کر اس سے بات کر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ داداؤں نے زبردستی لوگوں سے مار پیٹ کر کے اور قتل کر کے حکومت لی، اور مسلمانوں پر زبردستی تم نے حکومت قائم کی، لہذا آپ لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ اب جب انہوں نے ایسا کہا نا کہ تم لوگ کون ہو؟ ظالم ہو، اور تم نے قتل و غارت گیری کر رکھی ہے، تو بادشاہ کے جو چیلے تھے نا وہ چلانے لگے کہ تم نے غلط کہا، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی کہنا چاہیے تھا، کہا کہ میں عالم ہوں اور میرا یہی حق بنتا ہے، لَتُبَيِّنَنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم حق بات کو کھول کر صاف کہہ دیں گے اور اس کو چھپائیں گے نہیں، لہٰذا ہم نے کہہ دیا۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور بھی بہت سارے ان کے قصے کا اور ایک پارٹ آئے گا آگے، وہاں میں تمہیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ان کے قصے میں یہ بات ہمارے سیکھنے کی تھی کہ بادشاہ سے وہ گھبرائے نہیں، انہوں نے صاحب کہا کہ یہ بات غلط ہے۔ اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ بادشاہ نے کہا تو کہا کہ لوگوں کے حقوق ادا کرو، اسی سے کیا ہوگا؟ ازالہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اہل کتاب کو اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ، اور اپنے سرکل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، نہ ہماری آمدنی بند ہو جائے گی، نہ سب معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت تمہارے ہاتھ میں ہے تو تم کامیاب ہو، اور دنیا ڈھیر ساری تمہاری قدموں میں پڑی اور آخرت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو تم کامیاب بولو نے نہیں ہو۔ یہ یقین ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔